نور پروجیکٹ پہ تو ہم آتے ہیں، لیکن کوئکلی اگر آپ اس چیز کا بھی جواب دیں کہ ان لوگوں کو بلکہ آپ مخاطب کریں. ہم نے تو کہہ دیا اپنے انٹرو میں، لیکن آپ ان کو مخاطب کریں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ باہر بیٹھے ہیں ڈالر پاؤنڈوں میں کما رہے ہیں، ان کو ہمارا کیا غم. انہی کو بہت غم ہے، یہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی ہے. ماشاءاللہ پاکستانی کیا پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں 408 بلین ڈالر جو زکوٰۃ کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں ڈونیٹ کرتے ہیں. 408 بلین ڈالر. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مطلب ہماری جو چیریٹیبل ہماری جو حص ہے وہ کتنی بڑی ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ. بالکل. اور خاص طور پہ اوورسیز میں ڈیول نیشنل ہوں، میں انگلینڈ کا شہریت بھی رکھتا ہوں اور پاکستان کی بھی. تو انگلینڈ کے اندر میں نے بہت سارے جتنے بھی پاکستانی سب کو دیکھا کہ وہ سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ زلزلہ آپ کا آئے، چاہے وہ سیلاب آئیں. وہ ہمیشہ سے وہاں پہ وہ اپنے جتنے حصے کاٹ کے اور اپنے بزنس میں سے شیئرز نکال کے وہ بھیجتے ہیں. پوری دنیا، امریکہ میں چلے جائیں، امریکہ میں بے تحاشا ہمارے پاکستانی، کینیڈا میں، سڈنی میں، یو نیم اٹ، آئی گو ایوری ویئر اپنے نور پروجیکٹ کے لیے. تو یہ نور پروجیکٹ کے بارے میں بتائیے، اس کا آغاز کیسے کیا اور کس کس ڈومین میں آپ کام کر رہے ہیں؟ اویس بھائی آپ آئے تھے میرے جو ابھی فنڈ ریزر ہوا اسلام آباد میں، وہاں پہ میں بتا رہا تھا کہ ہم نے 2010 کے اندر اس کی بنیاد رکھی. ہم نے شروع کیا تھا، میں بیسیکلی لنڈن کے اندر ورک اینڈ پینشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا. وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یونین کونسل جو پاکستان میں بھی ہیں وہاں پہ اسے لوکل براز کہتے ہیں. لوکل براز کے اندر کوئی بھی بندہ کسی بھی کام کے لیے کہیں چلا جائے تو اس کی مطلب اگر وہ ہوم لیس ہے تو اس کو چھت ملے گی، اگر وہ جاب لیس ہے تو جاب ملے گی، اور جب تک جاب نہیں ملے گی جاب سیکرز الاؤنس ملے گا. اور اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو 18 سال کی ایج تک جتنے مرضی امیر آدمی ہو اس بچے کو دودھ ملے گا، کیونکہ اگر وہ چھوڑ کے گھر جاتا ہے تو کم از کم اس کے بعد اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنا گزارا کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد ان کے اور مسائل، اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے انگلینڈ کے اندر کہ وہ لا، عمرز لا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ لا درج ہے، اور اس کے اوپر اسلامی فلاحی ریاست. تو جب میں یہاں پہ آیا تو میرے ایک پارٹنر ہیں جو میرے فاؤنڈر بھی ہیں، خالد شیخ صاحب، جو امریکہ کے وہ ڈیول نیشنل ہیں، وہ نیو جرسی میں ہوتے ہیں، میں لنڈن میں ہوتا تھا. تو ہم نے مل کے ایک پودا کا آغاز کیا. یہاں پہ اسکول ایجوکیشن ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ 2.5 کروڑ یا 2 کروڑ 60 لاکھ کہتے ہیں بچے اسکول سے باہر ہیں، سب سے پہلے ان کو واپس لے کے آئیں. پھر کھانے کا اب تو خیر بہت زیادہ مشکل آ گئی ہے کہ میں بلکہ پہلے یہ آپ کو کہنا چاہوں گا تاکہ یہ والا پیغام میرے لیے زیادہ ضروری ہے کہ غریب آدمی کو تو شاید ہر کوئی پوچھتا ہے، لیکن سفید پوش کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. سفید پوش وہ ہے جو 75,000 1 لاکھ کی نوکری کر رہا ہے، 4 بچے ہیں، اور اب اس کے 5 مرلے کا گھر ہے، اور وہ بچوں کو پڑھانا چاہ رہا ہے اور مانگ بھی نہیں سکتا. اس کے بچے جب اسکول میں پانی کی بوتل لے کے جاتے ہیں اور اس کے کلاس فیلوز جو بزنس مین کے بچے ہیں یا لیڈ کلاس کے بچے ہیں وہ نگٹس لے کے آتے ہیں اور سینڈوچز لے کے آتے ہیں، وہ بچہ بھی نہیں مانگ سکتا ہے. ورنہ غریب آدمی تو غریب کا بچہ تو شاید کہہ دیتا تھا کہ مجھے ایک نگٹس مجھے دے دو، ایک سینڈوچ مجھے دے دو. لیکن آپ یقین کریں کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی طرف دیکھنا ہے، اور میں نے یہ کوشش کرنا شروع کر دی ہے کہ میں نے اب سفید پوش کی طرف بھی جانا شروع کر دیا تاکہ میں ان تک بھی پہنچ سکوں، اور ان کو کسی نہ کسی حوالے سے ان کو بغیر مانگے، مطلب اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ میرا بھائی ہے اور مجھے اس کی ہر ضرورت کو خود دیکھنا ہے کہ کہاں میں اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں. ان کے بچوں کو فری پڑھا سکتا ہوں، ان کی بیٹیوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ لے کے آ سکتا ہوں، ان کو یونیورسٹی میں فری داخلہ کروا سکتا ہوں، ان کا علاج فری کروا سکتا ہوں. نور پروجیکٹ ہر وہ کام کر رہا ہے اس وقت جو لنڈن کے اندر کوئی بھی لوکل برا کر رہی ہے. میرے پاس کوئی بھی آ جائے، خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں کہ کسی خودکشی کرنے سے پہلے وہ ایک دفعہ نور پروجیکٹ آ جائے تو وہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا انشاءاللہ. اس لیے ایک باپ کو کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک خبر دیکھی، ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر ایک باپ نے اپنے بچوں کو زہر پلا کر اور اس نے جو ہے وہ بالکل، اور اس نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو کیوں مار دیا؟ کیونکہ مہنگائی تھی اور وہ ان کو پال نہیں سک رہا تھا. اس طرح کے حالات اور اس طرح کی خبریں ہمارے معاشرے میں آنا شروع ہو گئی ہیں. بالکل. ایک شخص اور تھا جس کو پولیس نے بچایا
اس نے پولیس کو کال کر لی تھی ہیلپ لائن پر کہ میں خودکشی کرنا چاہ رہا ہوں, میرے گھر میں راشن نہیں ہے, اور پھر پولیس والے گئے اور اس کے گھر راشن ڈالا. تو اس طرح کی سٹوریز بہت ہیں, ہمیں بس دیکھنے کی ضرورت ہے. واقعی بہت مرتبہ لوگ مانگ نہیں سکتے. لیکن امجد صاحب, میں وہ جو ایجوکیشن والا ہے نا اس پہ آؤں گی کہ اب ہم پروجیکٹ وائز اگر ہم تھوڑا سا آپ کے اسپیسیفک بات کریں, آپ ظاہر ہے کیونکہ ڈول نیشنل ہیں, آپ نے انگلینڈ کے سسٹمز بھی دیکھے ہیں, میں چاہوں گی تھوڑا سا صرف فیسلٹیز ایکسپلین کریں کہ بیسکس وہاں پر بھی ایلیٹ سکولز بھی ہیں, وہ بہت مہنگے سکولز بھی ہیں, اور بیسک پبلک سکولز بھی ہیں جس میں بیسک ایجوکیشن, ان میں کیا سہولیات ہیں جو کم سے کم آمدنی والے لوگوں کے لیے جو سکول اویلیبل ہے برطانیہ میں, اس میں کیا سہولیات ہیں, اور کس طرح سے ہم ان سہولیات کو پاکستان کے کسی چند سکولز میں آغاز کریں, ان کو لوگوں تک پہنچا کے اور پھر اس کو ایک بڑے پیمانے پر پھیلائیں. میڈم تھینک یو ویری مچ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. انگلینڈ میں تو خیر جو سرکاری سکول ہیں ان میں تو کوئی پیسہ آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا ہے, بچوں کو دوپہر کا کھانا ملتا ہے, اور ان کی تعلیم کے اوپر بالکل اسی طرح جیسے پرائیویٹ سکول پڑھا رہے ہیں وہ, اس سے میرے بچے وہاں بیسک ایجوکیشن تو وہاں سے لی انہوں نے, لیکن مجھے یاد ہے آج تک بھی اتنا زبردست تعلیمی نظام کہ چھوٹے بچے کو اسکول لانے کے لیے اس کو کسی قسم کا زور نہیں لگایا جاتا, بلکہ وہ اپنی محبت سے آتا ہے. مطلب شروع میں ٹیچر گھر آئے گا اس بچے کو ملنے کے لیے, اس کو ٹافیاں لے کے آئے گا, بکس لے کے آئے گا, سٹوریز ٹیلنگ اس کو گھر آ کے بتائے گا, پھر ایک دن کہے گا ماں کے ساتھ آؤ اور جتنی دیر بیٹھنا بیٹھو, اور اکتانا نہیں ہے, جب وہ کہے تو واپس چلے جاؤ. اور پھر آہستہ آہستہ ایک دن وہ کہے گا, ماں جب اسکول میں چھوڑنے جاتی تو وہ کہتا ماں تم واپس جاؤ, میں آج اپنی مرضی سے واپس آؤں گا. تو یہ ہے اسکول کی محبت. وہ چیزیں میں نے یہاں پہ لے کے آ گیا ہوں پاکستان میں. آپ کی اطلاع کے لیے میں نے بچوں کو دوپہر کا کھانا کھلاتا ہوں جسے اسٹنٹ اینڈ گروتھ کہا جاتا ہے, وہ ختم ہو رہی ہے. 3000 لوگوں کا فریش کھانا بنتا ہے, میرے پاس 1500 بچے ہیں. اسٹیٹ آف دی آرٹ ایجوکیشن, مطلب کوئی ایل جی ایس اور بیکن ہاؤس شاید ایسی تعلیم نہ دے رہا ہو جو تعلیم ہم لوگ دے رہے ہیں. جب آپ آ کے دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرا اسکول, میرا ٹیکنیکل ووکیشنل اسکول, اور میں ہاسپٹل بنا رہا ہوں جو آپ اگر 1 بائی 1 آئیں گے تو 65 بیڈ کا ہاسپٹل, کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہوگا, یہ صرف اور صرف یہ غریب لوگوں کے لیے ہوگا, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا. یہاں پہ میرا خیال ہے کہ مریض آنے والے آدھے ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ میں جہاں میں جا کے اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں میں اس کو بھی اسی طرح علاج دینا چاہتا ہوں جس طرح میرے بچے کو علاج چاہیے. صحیح. فائنلی آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا پروجیکٹ ایک ہے جس کے اندر یتیم بچیوں کی سرپرستی کی جاتی ہے, اور وہ کوئی فٹ بال کوچ وغیرہ بھی جو ہے وہ ان کی کوچنگ کرتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ ویسے آپ نے بالکل صحیح یاد کروایا. 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو میں بتانا چاہوں گا. ایک تندور پروگرام ہے ہمارا لاہور کے اندر, 1030 تندور ہے جہاں سے 5 لاکھ روٹی ایوری منتھ فری جاتی ہے. مثلا ہم تقریباً 2.5 لاکھ فیملیز کو روزانہ سمجھے کھانا کھلا رہے ہیں, ایک چیز. دوسرا جو بچیوں کی بات کی, آرفنیج میں 80 بچیاں ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک بیٹی کو پالنے والا یتیم بچی کو میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگی جیسے یہ 2 انگلیاں. تو میرے دل میں خواہش جاگی کہ میں ایک ایک کر کے آہستہ 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 آہستہ, یہ ہمارا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ لائن ہے کہ کوئی بھی بچی آئے جو ولنریبل کنڈیشن میں ہو وہ ہمیں دے دیں. آج میری بچیاں فٹ بال کھیل رہی ہیں جو فیفا کے 6 یورپین کنٹریز سے لوگ آ رہے ہیں ان کو ملنے کے لیے. ان کو کٹس بھیجی ہیں, ان کو شوز بھیجے ہیں. یہاں پہ پی پی جی سپورٹس ہیں, راشد صاحب ہیں یہاں پہ جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان یورپین ممالک کو یہاں لے کے آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایفیلیٹ کروا رہے ہیں. پھر میری بچیوں نے ہاکی کے اندر, ہاکی جو سب سے مشکل سپورٹس ہے اس وقت, خواجہ جنید کے انڈر وہ قذافی اسٹیڈیم میں ہاکی کھیل رہی ہیں, اور 8 بچیوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے پنجاب کا اس دفعہ. تو اگلے 3-4 سال میں یہ پاکستان کھیلنے والی ہیں. یہ دیکھیں انشاءاللہ. بالکل بالکل. یہ دیکھیں بات وہی ہے کہ ایک قدم اٹھانا ہوتا ہے انسان نے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے کام میں نیک کام میں برکت ڈالتا رہتا ہے. تو یہ پوچھ لیتے ہیں نا ہم کہ لوگوں نے کس طرح سے, اگر لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی طرف سے برکت ڈالیں, مزید جڑیں آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ, تو وہ کیسے ہوگا؟ ویری سمپل میڈم, یہ دا نور پروجیکٹ, آپ ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ ہر جگہ پہ ہمارا ڈونیٹ نہ ہو. آگے میں کہتا ہوں سب سے پہلے جو لاہور میں, لاہور سے باہر ہے, میں امریکہ, انگلینڈ, کینیڈا جاتا ہوں فنڈ ریزنگ کے لیے, تو لکیلی الحمدللہ لوگ بہت دیتے ہیں, لیکن میں نے پھر بھی کہتا ہوں آ کے دیکھیں. آج جیسے ایک فیملی کینیڈا سے آئی ہوئی تھی, اور وہ آئے اور انہوں نے دیکھنے کے بعد 5 لاکھ روپیہ ڈونیٹ کر دیا. میں ابھی لنڈن میں تھا
تو جو کینیڈا میں تھا وہاں، پھر امریکہ میں تھا، تو وہاں پہ لوگوں نے بغیر دیکھے لاکھوں ڈالر ہمیں دیے. اب اتنے سارے ڈالر جب آپ فورن ایکسچینج یہاں لے کے آتے ہیں، دو طرح سے ہیلپ کر رہے ہیں پاکستان کو. ایک تو فورن ایکسچینج آ رہا ہے اور دوسرا رائٹ جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. اور کوئی اس میں ایڈمن کاسٹ نہیں ہے. جو بھی ہمیں فنڈ دینا چاہتا ہے، ڈونیشن دینا چاہتا ہے، ہم 1 روپیہ بھی اس میں سے ایڈمن کاسٹ نہیں. جو پیسہ آئے گا وہ سارے کا سارا بچوں پہ یا اسکول پہ یا ہاسپٹل پہ نیک کام پہ لگے گا. بس فورن فنڈنگ کا خیال رکھیے گا. بالکل اپنے معاملات کرسٹل کلیئر رکھیے گا. کبھی بھی آپ سے کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے، یہ مائنڈ رکھیے گا. اللہ آپ کو کامیاب کرے. میں بتا دیتا ہوں اس کے متعلق، میں بتا دیتا ہوں آپ کو جاتے جاتے کہ EAD ہمارا اکنامک ڈویژن اب اس چیز کو چیک کر رہا ہے. 50% سے زیادہ NGOز بند ہو چکی ہیں، اور یہ دا نور پروجیکٹ واحد ادارہ ہے جو پہلے 10 جب کھلے تھے تو دوبارہ یہ فیٹ اف کے بعد اس کو اوپن کیا گیا تھا. بہت ٹرانسپیرنسی ہے ہمارے کام کے اندر. ہمارے آڈیٹرز ہیں انڈیپینڈنٹ. الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. ہمیں کسی فورن فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. بہت شکریہ جی. امجد بھٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.